بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ دن تھا آج، اور جو حکومتی حامی تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات بڑے زور و شور سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج گرفتار کر لیا جائے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آج عمران خان بازی جیت گیا ہے۔ آج عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو معاملہ تھا، وہ جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، بظاہر وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور اس دن کے پہلے جو حصہ تھا آدھا، اس میں عمران خان نے بازی جیت لی ہے۔ یہ حکومت اس وقت ہاتھ مل رہی ہے، یہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں اپنا بل منظور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پر بھی معاملہ پھنس گیا ہے۔ میں سب سے پہلے آج کا جو خان صاحب کا عدالتی جو آج سفر ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ 2 ممبر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس میں انہوں نے جو توشہ خانہ ٹرائل ہو رہا ہے اس کو روکنے کی استدعا کی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت ساری جو ان کی درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق اپنے پاس انہوں نے رکھ لی ہیں، فیصلے محفوظ کر لیے ہیں، ان کے فیصلے آ نہیں رہے، اور وہ مئی سے پینڈنگ ہیں۔ یعنی عدالت سب سے بڑی درخواست کہ کیا سیشن کورٹ جو ہے وہ یہ فوجداری چارجز پر توشہ خانہ کا مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں، وہ درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دائرہ کار اختیارات کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ آج خواجہ حارث صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی کہ ہم بار بار جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ 8 اور جج بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ نہ سنیں کسی بھی جج کو یہ آپ دے دیں مقدمات جو ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ ان کو سن لے، یا اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو کم از کم آپ فیصلہ تو کر دیں، اور اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم اپیل میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے درخواست پر آرگومنٹ سن کر فیصلہ نہیں سنایا یا محفوظ کر کے فیصلہ نہیں سنایا تو اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری جو پارٹی ہے یعنی حکومت کو آپ فائدہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم کہیں اپیل میں نہیں جا سکتے اور آپ فیصلہ کر کے نہیں دے رہے، اور ادھر سے ٹرائل جو کورٹ ہے اس میں اس کی سماعت جاری ہے۔ تو یہ آج خواجہ حارث صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب کو جب یہ بات بتائی تو یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک بڑی ان کی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اہم ہے کہ عدالت کا، سیشن کورٹ کا دائرہ اختیار میں یہ سماعت ہے یا نہیں، اس کو تو فوری طور پر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا، پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک لحاظ سے جو عمران خان صاحب کے وکیلوں کی اسٹریٹجی تھی کہ سب سے پہلے تو ان کی ترجیحات یہ تھی کہ اسٹے مل جائے، اسٹے تو نہیں ملا۔ دوسری ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہمارے مقدمات ہیں ڈیلے کا شکار ہیں، تو سپریم کورٹ کی کوئی ڈائریکشن آ جائے کہ جس میں وہ پھر پابند ہو جائیں خواجہ عامر فاروق صاحب کے، وہ اس پہ فیصلہ کریں۔ تو وہ اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء کامیاب ہوئے، خواجہ حارث صاحب اس میں کامیاب ہوئے، اور سپریم کورٹ نے یہ ہدایت دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ بہت جلد ایز سون ایز پاسبل یہ آپ عمران خان صاحب کی درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ وہ 5-6 درخواستیں ہیں، اب کل کی تاریخ لگی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ جو اقبال سپرا صاحب، جج صاحب کے پاس جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں تھیں، وہ ان مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جونیئر کورٹ کو روک دیا، سول کورٹ کو روک دیا کہ آپ ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اچھا، ایک تو یہ اب جو سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جو اپیلیں ہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اکٹھی کر کے ایز سون ایز آپ فیصلہ کریں۔ تو کل تاریخ لگی ہوئی ہے، 27 تاریخ، توشہ خانہ کیس بھی ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، تو اب وہ سارے معاملات جو ہیں اس بات کا امکان ہے کہ کل ان پر کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، اب اگر اس پر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے تو ان کے پاس چوائسز ہے کہ فوری طور پر وہ سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں اور ادھر انٹرا کورٹ اپیل میں بھی وہ جا سکتی ہیں۔ اب
توشہ خانہ میں آج 12 بجے تک پھر سماعت روک دی گئی دوپہر تک، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے وکیل سپریم کورٹ میں تھے۔ اب وہاں پر توشہ خانہ میں سیکشن 342 کے تحت عمران خان صاحب کے بیان ہونے ہیں، تو یہ کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے، تو یہ ان کے وکیلوں کی اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ آج استثناء دائر کریں گے اور ان کی ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں اور توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے اس میں آج وہ کوشش کریں گے کہ رکاوٹ ہو جائے۔ اچھا، جو ان کی القادر ٹرسٹ میں نیب عدالت کے جج محمد بشیر کے پاس جو ان کی ضمانت کی درخواست ہے اس میں آرگومنٹ ہونے تھے، تو وہاں پر عمران خان صاحب گئے، حاضری لگوائی اور عدالت نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں پر ضمانت کی کنفرمیشن ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی آج اس بات کا امکان کم ہے کہ ضمانت ان کی مسترد ہو، کنفرم ہونے کا امکان ہے یا وہ آگے کنٹینیو کر سکتی ہے اگر خواجہ حارث صاحب کے دلائل میں کچھ تاخیر ہے یا کچھ ایسی بات۔ تو وہ جو ایک خواہش تھی کہ آج بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا، آپ کو پتہ ہے وی لاگرز نے، کالم نگارز نے اور سارا جو ان کا پیرافلینیا ہے حکومت کا، کہ جناب آج عمران خان کے لیے بڑا دن ہے، آج گرفتاری ہو سکتی ہے اور آج وہ پکڑے جائیں گے، لیکن ان کے جو وکلاء نے اور عمران خان نے آج مات دی ہے حکومتی چال کو، اور اس وقت حکومت ہاتھ مل رہی ہے۔ اعتزاز صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ پولیٹکس کرے گا آدمی جو ڈیلی 7 سے 8 گھنٹے مختلف عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک عدالت سے دوسری عدالت، تو کیا عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ آج کچھ سین کریٹ ہوا سپریم کورٹ میں جس وقت عمران خان گئے 2 دفعہ، کیونکہ جب عمران خان اندر چلے جاتے ہیں کمرہ عدالت کے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو وہاں پر باہر بڑا شور و غل ہو گیا، وکلاء کو اور صحافیوں کو روکا گیا، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا خواجہ حارث صاحب کو کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ انشور کریں۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، سپریم کورٹ میں جو سیکورٹی ہے وہ پولیس کے پاس ہے، لیکن امن قائم کرنے کے لیے وہاں پر جو افیکٹو وائس آج یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ہو سکتی تھی وہ عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب نے خواجہ حارث کو کہا کہ جائیں، جا کے معاملہ ختم کریں، تو وہ گئے باہر اور پھر ایک آدھ وکیل جو پنچوتا صاحب کو اندر لے کے آئے اور معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ دوسری دفعہ پھر شور و غل ہوا، پھر عمران خان صاحب کی ہدایت پر وہاں پر شور و غل کو ختم کیا گیا کمرہ عدالت کے باہر۔ جب باہر نکلے تو طیب بلوچ صاحب ہمارے کلیگ ہیں، انہوں نے یہ شکایت کی کہ عمران خان صاحب سے کہ آپ کے گارڈز نے مجھے دھکے دیے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے جو طیب بلوچ صاحب ہیں ان سے اس بات پر معذرت کی، ان سے معافی مانگی کہ اگر میرے گارڈز نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اور اس پر یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ طیب بلوچ صاحب نے پرسوں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ تو بہت ڈھیٹ اور بے شرم ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میڈیا میں بہت سارے اخبارات نے اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا کہ طیب بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ کیا آپ 9 مئی کے واقعات پر آپ کو کوئی شرم آتی ہے؟ اور تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، ٹوٹل ایک مس رپورٹ کیا، نہ 9 مئی کا ذکر کیا طیب بلوچ نے وہاں پر سوال میں۔ لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ایک پی ڈی ایم کی حکومت نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کی آپس میں لڑائی جو ہے اس کو آپ نے ہمیشہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو فرنٹ پیج اپر ہاف جہاں پر تصویر لگی ہوئی آرمی چیف کی سینٹ کام کے چیف سے ملاقات کرتے ہوئے، اس کے پاس آپ کو وہ خبر لگ جائے گی پرومیننٹ۔ اور یہ ایکچولی وہ اخبار ہے جس نے طیب بلوچ پر کیس کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہمارے جو اونر ہیں ان کو آپ نے ڈیگریڈ کیا ہے، ان کے خلاف بے جا الزامات لگائے ہیں۔ لیکن اس موقع پر انہوں نے طیب بلوچ کی جو خبر ہے جھوٹی اس کو بنا کے، یہ میں کیونکہ جو موقع پر موجود لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ تو یہ مبینہ طور پر میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑا گروپ ہے، بڑے ان کے وکیل ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے یہ جو لا آف لائبلٹی کے تحت میں مقدمات جو ہیں وہ فیس کروں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی۔ تو آج جو اصل بات ہے، خان صاحب نے جو حکومتی چالیں تھیں ان کو گرفتار کرنے کی، ان کو آج مات دے دی ہے، اور اب جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کو
جس طرح سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے خواجہ حارث نے بیان کیا کہ مئی سے اپنی درخواستیں رکھی ہوئی ہیں پینڈنگ، اور عمران خان صاحب کی اس درخواست اور اپیل کے باوجود کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کسی اور جج کو بھیج دیں، نہ وہ خود فیصلہ کرتے ہیں نہ کسی اور جج کے پاس بھیجتے ہیں. تو اس پر یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو انہیں فیصلہ اس پر دائرہ اختیار پر تو جو سماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں عدالتیں، اس پر تو پہلے فیصلہ کرنا چاہیے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ خواجہ حارث نے بیان کیا اور یحییٰ آفریدی صاحب کی جو آبزرویشن ہے، بڑے زبردست جج ہیں یحییٰ آفریدی صاحب. تو لیٹ سی کہ اب خواجہ عامر فاروق کیا کرتے ہیں. نہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.